تحریک انصاف کے رہنما عادل بازئی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا عادل بھائی، یہ بتائیے گا کہ ایک سال پارلیمنٹ کو مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس ایک سال میں تحریک انصاف کو اس طرح بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظلم ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کا جو نیند سے فارم 47 ملے گی اور کچھ لوگ سیریس ہی نہیں ہے ملک کے ساتھ، کچھ کوشش ہی نہیں کیا، نہ عوام نے اس کو ووٹ دیا، تو یہی ہوگا ان کے ساتھ، یہی کریں گے ہمارے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کل ایجوکیشن پہ کمیٹی میٹنگ تھی، کورم پورا نہیں تھا، اتنا مطلب سیریس میٹنگز ہوتے ہیں تو وہ میٹنگ ہی نہیں ہوا۔ یہ کوئی سیریس ہی نہیں، نہ ہمیں بات کرنے دیتے ہیں، ہم بار بار ریکویسٹ دیتے ہیں، کوشچن آن کرتے ہیں کال اٹینشن کا، کچھ وہ رسپانس ہی نہیں کرتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ حیران ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم بھی تو ملک کے پاکستانی ہیں، ہم بھی اسی ملک کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مگر میں حیران ہوں کہ ان کو اس طرح زیادتی نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آرمی چیف کو اب تک 3 خط تو لکھ چکے ہیں، لیکن وہاں سے پہلے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن گزشتہ دن آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ان کو تو پہلے تو خط ملا ہی نہیں، اگر خط ملا بھی تو وہ وزیر اعظم کو بھیج دیں گے، اور ملک کے حالات کافی اچھے چل رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ خان صاحب آگے بھی مزید خط بھی لکھیں گے ان کو؟ تو خان صاحب کو ابھی میں تو خان صاحب سے نہ ملا ہوں، نہ ان کا پوائنٹ آف ویو کو مجھے پتا ہے، کس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس کو خط لکھا ہے۔ مگر میں ایک یہ بتانا چاہتا ہوں، خان صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور آرمی چیف ہمارے ملک کے بڑے ہیں، انہیں نہ لکھے تو کس کو لکھیں گے؟ اچھا یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی ہے، تو یہ کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف سازش ہوئی ہے، خان صاحب کے کان بھرے گئے ہیں؟ مجھے کوئی اس چیز میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، میں معلومات کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ جیسے آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب پارٹی میں ہونے چاہیے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جی کیوں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پارٹی کے ممبر ہے۔ اچھا عادل بھائی، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا ایشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ بطور ایم این اے وہاں کے عوام کے لیے، مسنگ پرسن کے لیے کیا کریں گے؟ ہمیں بات کرنے نہیں دے رہے، اسمبلی میں بات کرنے نہیں دے رہے، بات کرنے دیں گے تو ہم نہیں، لیکن مارنگ بلوچ بھی تو کر رہی ہیں، وہ تو اسمبلی میں تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی آواز اٹھا رہی ہیں ان کے لیے، آپ تو ایم این اے ہیں پھر بھی۔ ہمیں اسمبلی کا فلور ملا ہے، ہم اسمبلی میں بات کریں گے، ہمیں یہاں پہ اسپیکر بات کرنے نہیں دے رہے۔ ویسے آپ کی مارنگ بلوچ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے، یا جو باقی ایشوز وہاں پہ چل رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، میرا کوئی گفتگو نہیں ہے ان سے، میری کوئی گفتگو نہیں۔ اور آپ کا جو نواز شریف کے ساتھ ایک کیس چل رہا ہے، تو اس کیس کا اب تک کیا ہوا؟ کیس کا ابھی تک چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب سے ملاقات بھی آپ لوگوں کو نہیں کروائی جا رہی، اور کچھ لوگ جو لیڈرشپ جن کو کروائی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے پری پلان کے تحت کروائی جاتی ہے، یا پھر جن کے نام خان صاحب دیتے ہیں ان کو نہیں ملاقات کے لیے اجازت دی جاتی؟ نہیں، وہ گورنمنٹ کی سازش ہے، وہ ہمارے جیسے شیر افضل مروت کا قصہ ہوا، اس طرح وہ چاہتے ہیں کسی کو ملائیں کسی کو نہ ملائیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے اور ہمارے پارٹی میں اختلافات بن جائے، مگر وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ عادل بھائی، آخری سوال، تحریک انصاف کے سینئر معظم سواتی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے اور بے انتہا ہو رہی ہے، تو تحریک انصاف کا تو بیانیہ ہی کرپشن کے خلاف تھا، اور سب سے زیادہ کرپشن اب وہیں پہ ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ صحیح، اگر کرپشن ہو رہی ہے پتہ چل جائے گی، دیکھتے ہیں کہ اگر ہو رہی ہے اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو جو پارٹی کے اندر اختلافات کے حوالے سے آپ کیا کوئی کہیں گے؟ اختلافات نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، باتیں ہیں صرف باتیں؟ خان صاحب کے بھی علم میں اختلافات کی ساری باتیں ہیں؟ نہیں باتیں، کچھ کوئی اختلافات نہیں ہے، کچھ اگر شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں اختلافات نہیں ہے، ویسے بس لوگ، وہ میڈیا اور بیچ کے جو لوگ ہیں وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کچھ دیر پہلے شیر افضل مروت صاحب نے باہر کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو ہے میں وہ کروں گا، میں اب روڈوں پر نکلوں گا، عوام کے ساتھ نکلوں گا، سلمان اکرم راجہ نے یہ کیا، عمر ایوب نے وہ کیا، ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں کی، نہ میڈیا کے سامنے کی۔ اچھا، مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو آپ چاہیں گے کہ یہ اختلافات ختم ہو؟ ہاں، کیوں نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی ہو، ملک آگے جائے۔ کیا کردار ادا کریں گے آپ اس میں؟ ہم دونوں کو خوش کریں گے، ساتھ بٹھائیں گے جو اگر ناراض ہے۔ سر عادل بھائی، یہ بتائیے گا کہ ایک سال پارلیمنٹ کو مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس ایک سال میں تحریک انصاف کو اس طرح بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظلم ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے
کہ فارم 47 کا جو نیند سے فارم 47 ملے گی اور کچھ لوگ سیریس ہی نہیں ہے ملک کے ساتھ، کچھ کوشش ہی نہیں کیا، نہ عوام نے اس کو ووٹ دیا، تو یہی ہوگا ان کے ساتھ، یہی کریں گے ہمارے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کل ایجوکیشن پہ کمیٹی میٹنگ تھی، کورم پورا نہیں تھا، اتنا مطلب سیریس میٹنگز ہوتے ہیں تو وہ میٹنگ ہی نہیں ہوا۔ یہ کوئی سیریس ہی نہیں، نہ ہمیں بات کرنے دیتے ہیں، ہم بار بار ریکویسٹ دیتے ہیں، کوشچن آنسر کرتے ہیں، کال اٹینشن کا کچھ وہ رسپانس ہی نہیں کرتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ حیران ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کر ہم کیا کریں گے، ہم بھی تو ملک کے پاکستانی ہیں، ہم بھی اسی ملک کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مگر میں حیران ہوں کہ ان کو اس طرح زیادتی نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آرمی چیف کو اب تک 3 خط تو لکھ چکے ہیں، لیکن وہاں سے پہلے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن گزشتہ دن آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ ان کو تو پہلے تو خط ملا ہی نہیں، اگر خط ملا بھی تو وہ وزیر اعظم کو بھیج دیں گے، اور ملک کے حالات کافی اچھے چل رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ خان صاحب آگے بھی مزید خط بھی لکھیں گے ان کو؟ تو خان صاحب کو ابھی میں تو خان صاحب سے نہ ملا ہوں، نہ ان کا پوائنٹ آف ویو کو مجھے پتا ہے، کس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس کو خط لکھا ہے۔ مگر میں ایک یہ بتانا چاہتا ہوں، خان صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور آرمی چیف ہمارے ملک کے بڑے ہیں، انہیں نہ لکھے تو کس کو لکھیں گے؟ اچھا یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی ہے، تو یہ کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف سازش ہوئی ہے، خان صاحب کے کان بھرے گئے ہیں؟ مجھے کوئی اس چیز میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، میں معلومات کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ جیسے آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب پارٹی میں ہونے چاہیے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جی کیوں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پارٹی کے ممبر ہے۔ اچھا عادل بھائی یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا ایشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ بطور ایم این اے وہاں کے عوام کے لیے مسنگ پرسن کے لیے کیا کریں گے؟ ہمیں بات کرنے نہیں دے رہے، اسمبلی میں بات کرنے نہیں دے رہے، بات کرنے دیں گے تو ہم نہیں لیکن مارنگ بلوچ بھی تو کر رہی ہیں، وہ تو اسمبلی میں تو نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی آواز اٹھا رہی ہیں ان کے لیے، آپ تو ایم این اے ہیں پھر بھی۔ ہمیں اسمبلی کا فلور ملا ہے، ہم اسمبلی میں بات کریں گے، ہمیں یہاں پہ اسپیکر بات کرنے نہیں دے رہے۔ ویسے آپ کی مارنگ بلوچ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے، یا جو باقی ایشوز وہاں پہ چل رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، میرا کوئی گفتگو نہیں ہے ان سے، میری کوئی گفتگو نہیں۔ اور آپ کا جو نواز شریف کے ساتھ ایک کیس چل رہا ہے، تو اس کیس کا اب تک کیا ہوا؟ کیس کا ابھی تک چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب سے ملاقات بھی آپ لوگوں کو نہیں کروائی جا رہی، اور کچھ لوگ جو لیڈرشپ جن کو کروائی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے پری پلان کے تحت کروائی جاتی ہے، یا پھر جن کے نام خان صاحب دیتے ہیں ان کو نہیں ملاقات کے لیے اجازت دی جاتی؟ نہیں، وہ گورنمنٹ کی سازش ہے، وہ ہمارے جیسے شیر افضل مروت کا قصہ ہوا، اس طرح وہ چاہتے ہیں کسی کو ملائیں کسی کو نہ ملائیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے اور ہمارے پارٹی میں اختلافات بن جائے، مگر وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ عادل بھائی آخری سوال، تحریک انصاف کے سینئر اعظم سواتی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے اور بے انتہا ہو رہی ہے، تو تحریک انصاف کا تو بیانیہ ہی کرپشن کے خلاف تھا، اور سب سے زیادہ کرپشن یا وہیں پہ ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ صحیح، اگر کرپشن ہو رہی ہے پتہ چل جائے گی، دیکھتے ہیں کہ اگر ہو رہی ہے اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، اختلافات کے حوالے سے آپ کیا کوئی کہیں گے؟ اختلافات نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، باتیں ہیں سر۔ صرف باتیں؟ خان صاحب کے بھی علم میں اختلافات کی ساری باتیں ہیں؟ نہیں باتیں، کچھ کوئی اختلافات نہیں ہے، کچھ اگر شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں اختلافات نہیں ہے، ویسے بس لوگ، وہ میڈیا اور بیچ کے جو لوگ ہیں وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کچھ دیر پہلے شیر افضل مروت صاحب نے باہر کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو ہے میں وہ کروں گا، میں اب روڈوں پر نکلوں گا، عوام کے ساتھ نکلوں گا، سلمان اکرم راجہ نے یہ کیا، عمر ایوب نے وہ کیا، ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں کی، نہ میڈیا کے سامنے کی۔ اچھا، مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو آپ چاہیں گے کہ یہ اختلافات ختم ہو؟ ہاں، کیوں نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی ہو، ملک آگے جائے۔ کیا کردار ادا کریں گے آپ اس میں؟ ہم دونوں کو خوش کریں گے، ساتھ بٹھائیں گے، جو اگر ناراض ہے۔ بہت شکریہ۔